دوستو السلام علیکم، آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹ اینڈ ہیلتھ گیلری میں استقبال ہے۔ آج میں آپ کو داستان کے پلاٹ اور اس کے اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسے ویڈیو ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ داستان کا کوئی مربوط اور مسلسل پلاٹ نہیں ہوتا ہے۔ مربوط کا مطلب ایکیکرت اور مسلسل کا مطلب لگاتار ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ داستان کا کوئی ایک مخصوص پلاٹ نہیں ہوتا ہے جس پر لگاتار آج تک داستانیں لکھی جاتی رہی ہوں، بلکہ داستان گو یعنی داستان لکھنے والے کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تخیل، اپنے کلپنا کی مدد سے داستان کو جو بھی رنگ چاہے دے سکتا ہے اور قصہ کو چاہے جتنا طول دے سکتا ہے۔ داستان قصہ در قصہ اور حادثات کی ایک زنجیر ہوتی ہے جو تجسس اور دلچسپی کے ذریعے داستان کو سنبھالے رکھتی ہے۔ قصہ در قصہ اور نئے حادثات کے رونما ہونے سے تجسس یعنی جگیاسا اور دلچسپی یعنی کہ روچی بڑھ جاتی ہے، جس سے لوگ داستان کو پورا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصہ کو طول دینے یا لمبا کرنے کے لیے مرکزی کہانی میں کہیں ضمنی یا سائٹ والے قصے شامل کر دیے جاتے ہیں تو کہیں قصہ در قصہ کی شکل میں کہانی کو طول دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے کہیں کہیں کہانی پن متاثر ہوتا ہے اور کہانی میں جھول پیدا ہو جاتی ہے۔ قصے کو رنگین اور دلچسپ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ داستان سنانے والے کو زبان و بیان پر قدرت ہو، پکڑ ہو۔ داستان کا مضمون یا آرٹیکل دلکش اور انداز بیان پرکشش ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنؤ اور دہلی دونوں جگہوں کے داستان طرازوں نے اس نکتہ کو ملحوظ یعنی کہ لحاظ رکھتے ہوئے اپنی داستانوں میں اسلوب نگارش کو دلکش اور دل آویز بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ جہاں دہلوی داستان نگاروں نے سادگی و سلاست اور فصاحت سے اپنی داستان میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی، وہیں لکھنوی داستان نویسیوں نے رنگینی بیان، عبارت آرائی اور صناعی یعنی کاریگری فنکاری سے اپنی داستانوں میں دلکشی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ باغ و بہار اور فسانہ عجائب دہلی اور لکھنؤ کے داستان نویسیوں کے اسالیب نگارش کے بہترین نمونے ہیں۔ یہ رہا داستان کا پلاٹ اور اسلوب نگارش۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے داستان کے اہمیت کے بارے میں۔ متعلقہ عہد کے تہذیبی نقوش داستان میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ داستان کو تعلق جس زمانے سے ہوتا ہے اس زمانے کے تہذیبی نقوش اس داستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ داستانیں اپنے عہد کے تمدن و تہذیب کے دستاویز ہیں، پر یہ داستانیں اپنی قدامت، پرانا پن کے باوجود ہمارے ادب کا ایسا قیمتی سرمایہ ہیں جن کے بغیر ہمارا ادب اپنی جڑ سے محروم ہو کر رہ جائے گا۔ تو دوستو، ہم نے داستان کے پلاٹ اور داستان کی اہمیت دونوں کے بارے میں آپ کو بتایا، اور آئندہ بھی ایسے ویڈیو لے کر آتے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے ایک بار اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔